کہ احسان مت جتلاؤ کہ میں سلطان ہوں، میں خدمت کرتا ہوں لوگوں کی، بلکہ ان کا احسان مانو کہ تم کو لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان مانو کہ تم کو ایک خدمت کے لیے قبول کر رکھا ہے، یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اسی طریقے سے ایک عبادت کا مسئلہ ہے رمضان۔ رمضان ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اگر آدمی چھپ کر کھا لے تو کوئی کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ گھر میں فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، فریج میں اور بھی مشروباتیں رکھی ہوئی ہے، فریج کے اندر روح افزا بھی رکھا ہوا ہے، فریج کے اندر جو ہے کولڈ ڈرنک بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اسے نہیں پیتے ہیں۔ کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اس لیے نہیں پیتے ہیں کہ اگر اس کو پی لیں گے تو حکم عدولی ہو جائے گی، اللہ پاک کے حکم کو کی خلاف ورزی ہو جائے گی جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ ایک عبادت ہو گئی جسے خلوص سے ہی لوگ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اسے لوگ دکھاوے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور بغیر دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی فرض عبادت ہے جسے دکھاوے کے لیے ہی صحیح لیکن ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے اس میں ایک مسجد بھی آتی ہے۔ اس میں مسجد بنانے کے بعد اس کے اندر اس کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کے گھر پر بھی بجلی پنکھے کا بل کیا آتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یوز فریج، واشنگ مشین اور انورٹر وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ کا کیا یوز ہو رہا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر موٹر لگا ہوا رہتا ہے، اس کا کیا خرچ آ رہا ہے اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں تک تو مسجدیں بن گئی ہے۔ اگر اللہ پاک نے جب تک ان کو حیات دی جہاں تک ہوگا وہ تو دیکھا ہی کریں گے، لیکن اب ہم لوگوں کا جو ذاتی فریضہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کو سب سے پہلے تو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس مسجد سے محبت کریں۔ دنیا میں دو مقام ایسے ہیں، دو چیز ایسے ہیں جسے آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو حج مبرور کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا، بیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گھر۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھنا جس میں کعبہ کا نمبر آتا ہے، اس میں بہت ساری بات ہے کہ کعبہ کے ضمن میں مساجدیں بھی آتی ہے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو مساجد کو ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا اور اللہ پاک کی ان کی جو شریعت کی نشانیاں ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، تو اس میں مساجد بھی آتی ہے۔ تو بیت اللہ کو دیکھنا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ایک حج مبرور کا ثواب ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس چیز کو مد نظر دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی یہ پیاری سی مسجد اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اگر ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں، پردیش میں کہیں بھی رہتے ہیں، کہیں ملاقات ہوتی ہے، کہاں رہتے ہیں، سکری کے پاس ایک گاؤں ہے نظرہ محمد آباد، بولتا ہے نظرہ محمدہ، کتنے لوگ تو بولتے ہیں نظرہ بسیٹھا ہے کیا، رانی پور نظرہ، ہم لوگ بولتے ہیں نہیں، تو بعد میں بولتے ہیں کہ نظرہ محمدہ ہے کیا، تو بولتے ہیں ہاں وہ نظرہ محمدہ وہ ٹیمپو والے لوگ کی وجہ سے نظرہ محمدہ نام پڑ گیا ہے، وہ اصل میں ہم لوگوں کے گاؤں کا نام نظرہ محمد آباد ہی ہے۔ تو اس میں بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ 6 مسجد ہے، ابھی تو الحمدللہ 7 مسجد ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا جیسے جیسے آبادی بڑھے گی، ابھی اللہ پاک ان کو توفیق دیے ہیں، کبھی چاہیں گے تو اہل محلہ کو توفیق ہوگی، کبھی چاہیں گے تو کسی پرٹیکولر ایک شخص کو اس کی توفیق ہوگی۔ اللہ پاک کب کس کو کیا توفیق دے دے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک ہم لوگوں کو اس مسجد کے لیے اور تمام مساجد کے لیے، دینی اداروں کے لیے، دینی خانقاہوں کے لیے اور اسلامی مقامات کے لیے ہمیشہ تن و من دھن کے ساتھ اپنا جو جتنا بھی ہو سکے اس کے
अंदर अपना 100% देने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों के इस मकसद को, छोटे से मकसद को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।